کہ اللہ اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے، معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ڈر کی بات تھی تو کہا ابو بکر آپ نہ ڈریے، جب ڈر کی بات تھی فرمایا آپ غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نبی مکرم فرماتے کہ ابو بکر آپ غم مت کیجئے، اللہ تیرے ساتھ ہے، واحد کا نہیں۔ نبی مکرم نے فرمایا آپ نہ ڈریے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس ایک جملے میں سارا عقیدہ سمجھا دیا کہ خوشی ہو یا غم ہو، جہاں مصطفیٰ ہوتے ہیں وہاں خدا ہوتا ہے، کہ اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب اپنے کسی پیارے کی میت ساتھ ہو تو بندے کا خوف خدشہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس سمجھیں کہ اپنے کے بچھڑنے سے دکھ ملال رہتا ہے۔ جو انسان کی اللہ نے وہ طبیعت بنائی ہے کہ گھر کا کوئی پرندہ، کوئی چوزا، گھر میں رہنے والی بلی 2-4 دن نظر نہ آئے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ بلی نظر نہیں آ رہی، وہ کبوتر کہیں اڑ گیا، وہ چھتوں کو دیکھتا ہے، درختوں کو دیکھتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ قریب رہتی ہوئی شے کا اتنا اپنائیت کا اسے احساس نہیں ہوتا، مگر بچھڑی ہوئی شے کا غم اسے ہوتا ہے، وہ جو چیز بھی ہو۔ اور جب اپنا کوئی پیارا بچھڑ جائے تو یہ غم انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اسی غم کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی میت کا اعلان فرمایا کہ وہاں فرمایا کہ جس کے ساتھ نبی ہے اس کے ساتھ مصطفیٰ ہے، مگر غم کو برداشت کرنے کا اللہ نے اجر عطا فرمایا، ان اللہ مع الصابرین۔ اب دنیا کے جس کونے میں ہو جو غم پر صبر کر لے گا اللہ اسی کے ساتھ ہو جائے گا۔ یعنی وہ نعمت جو غار حرا میں تنہا صدیق اکبر کو ملی تھی مصطفیٰ کی قربت اور سنگت کی وجہ سے، اب کمر مشانی میں بیٹھ کر بھی وہ کرم کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ کب؟ جب دکھ درد کا پہاڑ تم پہ ٹوٹ پڑے اس وقت صبر کرو گے تو اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ وہی لفظ ان اللہ مع الصابرین، وہاں فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہاں فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سو جتنا صبر کرنا مشکل ہوتا ہے اتنا رب کا کرم زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر اپنے پیاروں کا بچھڑنا، ایک حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کا بیٹا پیدا ہوا اور وہ اب خود قبر میں اترا اور اپنے جوان بیٹے کو دفن کر کے جب باہر نکلنے لگا تو حضرت انس مالک نے ان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا نکلو نہیں، اپنے بیٹے کے کفن کو زمین کے حوالے، اپنے بیٹے کے جسد کو زمین کے حوالے کرنے کے بعد نکلو نہیں، پہلے مجھ سے خوشخبری سن لو۔ کیا؟ فرمایا جوان بیٹے دفن کرنے والے، میں نے خود نبی سے سنا ہے کہ جب کسی کا لخت جگر موت چھینتی ہے تو اللہ موت کے فرشتے عزرائیل سے پوچھتا ہے کہ آج تو نے میرے بندے کا جگر کا ٹکڑا جدا کیا ہے، کیا محسوس کیا ہے؟ وہ بندہ کیا کر رہا تھا جب اس کے بیٹے کو تو نے مارا، جب اس کا بیٹا فوت ہو گیا، جب وہ دفن ہو رہا تھا تو نے کیا محسوس کیا؟ عزرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں اے اللہ اس کا بیٹا مر گیا، تو نے موت کا حکم دیا، اس کے باوجود وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے تیری حمد بیان کر رہا تھا۔ دفن ہونے تک وہ تیری حمد بیان کرتا رہا، تیرا ذکر کرتا رہا۔ وہ رب جانتا سب کچھ ہے کہ عزرائیل اچھا جوان بیٹے کے وصال کے بعد بھی وہ میری تعریف کر رہا تھا، میرا ذکر کر رہا تھا۔ مارنے والا کس کو اچھا لگتا ہے؟ مارنے والا کس کو پسند ہے؟ پتہ ہو کہ فلاں نے مارا ہے وہ کیسے آپ کو پسند آئے گا؟ اور ایمان یہ ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ رب نے مارا ہے
رب کے حکم سے موت آئی ہے۔ عزرائیل وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مولا وہ تیری رضا پہ راضی تھا، تیری تعریف بیان کر رہا تھا۔ اللہ حکم دیتا ہے جاؤ فرشتو جنت میں ایک محل تعمیل کر لو اور اس کے اوپر لکھ لو بیت الحمد، یہ حمد والوں کا محل ہے۔ جس نے جوان اولاد کی موت پر صبر کر لیا، میں اللہ نے یہ محل آج سے اس کے نام کر دیا۔ کوئی تو اتنا مشکل کام ہے کہ بندہ ابھی زندہ ہے اور اس کے نام کا محل بنا دیا جاتا ہے۔ علامہ عابد طاہری صاحب کا یوں اچانک بچھڑ جانا صرف گھر کے چند افراد کو نہیں رلا گیا، بلکہ وہ پوری ایک دنیا کو رلا گیا۔ وہ کئی گھروں میں صفِ ماتم بچھا گیا، وہ کئی آنکھوں کو نم کر گیا، وہ کئی جگہوں پہ اپنی خلا چھوڑ گیا تھا۔ اور قریبی رشتوں کا یا دوستوں کا جدا ہونا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بچپن کے دوست کا نام تھا عازر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، ہر وقت رابطے میں، اکٹھے کام، سارا کچھ، بچپن کے دوست تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام دین کی تبلیغ پر گھر سے باہر نکلے اور 3 دن کے سفر پر تھے کہ آپ کے بعد آپ کے دوست عازر بیمار ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام باہر تھے 3 دن کی مسافت پر۔ عازر جب بیمار ہوا تو عازر کی بہن نے عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بتائیں کہ آپ کا دوست بیمار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں تھے کہ وہ بیمار کو دم کرتے تھے، صحت یاب ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، مرا ہوا بندہ بھی زندہ ہو جاتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں رہے اور وہ عازر فوت ہو گیا۔ آپ کی بہن نے پیغام بھجوایا مگر عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کی مسافت پہ تھے۔ ادھر سے پیغام لے جانے والے نے بھی 3 دن لگائے، وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام نے پھر آنے پر بھی 3 دن لگائے۔ یہاں پتہ چلا کہ عازر کہاں ہے، بچپن کا دوست۔ تو آپ بہن نے رو کے بتایا کہ آپ کو یاد کرتے کرتے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ پیغمبر ہے نا۔ فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا دوست عازر آپ کی یاد میں تڑپ تڑپ کے فوت ہو گیا ہے۔ ہائے یہ دوستی اور دل تعلق کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ گئے، فرمایا اے اللہ تیرا عیسیٰ تجھ سے عازر کی زندگی مانگتا ہے۔ اتنا کہا، قبر پھٹی، حضرت عازر زندہ ہو گئے، اٹھ کے عیسیٰ علیہ السلام کے گلے لگ گئے، پھر ایک طویل عرصے تک زندہ بھی رہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتے پھرتے رہے۔ یہاں 2 باتیں، ایک تو پیغمبر نے اپنا معجزہ دکھایا کہ اللہ طاقت دے پیغمبر کو تو پیغمبر مردے زندہ کر سکتا ہے، اور دوسرا دوستی کے تعلق اور دلوں کے تعلق کہ جن کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ پیغمبروں کے صدقے ان کے دوستوں کو حیات عطا فرما دے۔ میں نے آپ کو دوستی کی ایک جھلک بتایا کہ دوست کی موت کو قبول نہیں کرتا، بڑی دیر کے بعد یقین آتا ہے کہ میرا دوست، میرا بھائی، میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اور اس جدائی کو برداشت کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سب سے اعلیٰ موت یعنی شہادت، سید الشہداء کہتے ہیں سیدنا امیر حمزہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان جنگ احد میں شہید ہوئے، اور شہادت کے بعد آپ کے ایک دشمن نے آپ کی ناک، کان، لب مبارک، یہ سارے اعضاء کاٹ کے ہار بنایا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جان سیدنا امیر حمزہ کے جسد پر پہنچے تو آنکھیں نکلی ہوئی تھی، ناک کٹی ہوئی تھی، کان کٹے ہوئے تھے، زبان اور ہونٹ کٹے ہوئے تھے، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکلا ہوا تھا۔ اب بتائیے، ایک اپنے پیارے کا یوں چلے جانا اور پھر یوں کیفیت، یہ بھلا کون برداشت کر سکتا ہے؟ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دنیا کو صبر کا درس دینے والے میرے آقا اسوہ حسنہ، زمانے کو بتانے والے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان کو دیکھا تو نبی مکرم زاروں قطار روئے۔ میرے آقا نے اپنے چچا جان کے جسد کو دیکھ کر فی البدی شعر کہے جس میں غم کا اظہار تھا، اور پھر اپنے ہاتھ سے اٹھا کے جنازہ پڑھا اور خود اپنے ہاتھ سے دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد بھی قبر پر بیٹھے رہے، اور شہدائے احد کا جو قبرستان ہے مدینہ المنورہ میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت امیر حمزہ کی قبر پر بیٹھ کر آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور عین اسی دن آج ہم برسی منا رہے ہیں، اور اس دن یاد کر رہے ہیں اپنے بھائی علامہ عابد طاہری کو۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے، حدیث مبارکہ، کہ جس دن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اس دن نبی مکرم اپنے اصحاب کو لے کر قبرستان جاتے اور منبر پر بیٹھ کر سیدنا امیر حمزہ کے بہادری کے قصے سنایا کرتے۔